دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں اور سرسبز و شادابیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سمران نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ سمران ایک متجسس اور بہادر بچہ تھا جو اپنے ارد گرد کی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور دل خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی سمران نے فطرت میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ وہ گھنٹوں جنگل میں گھومتے، درختوں کی خوبصورتی، پرندوں کے گانوں اور ہوا کی سرگوشیاں دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ فطری دنیا کے لیے اس کی محبت متعدی تھی اور جلد ہی اس کے دوستوں کا ایک گروپ تھا جس نے اس کے جذبے کا اشتراک کیا۔ ایک دن جنگل میں پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں تلاش کرتے ہوئے سمران ایک چھپی ہوئی گلیڈ سے ٹھوکر کھا گیا۔ گلیڈ کے بیچ میں ایک قدیم درخت کھڑا تھا، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی بازوؤں کی طرح آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ حیران ہو کر سمران درخت کے قریب پہنچا اور اس کی کھردری چھال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی حیرت سے درخت چمکنے لگا اور اس کے دماغ میں ایک آواز گونجی۔ یہ خود جنگل کی آواز تھی، قدیم اور عقل مند۔ جنگل نے تمام جانداروں کے باہمی ربط کی بات کی، اس نازک توازن کے بارے میں جو دنیا میں ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے برقرار رکھا جانا چاہیے۔ اس دن سے سمران جنگل کا محافظ بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس کی خوبصورتی کی حفاظت اور اس کے جادو کو محفوظ رکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے دوسروں کو فطرت کے تحفظ اور احترام کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے انتھک محنت کی، انہیں اپنے مشن میں اس کے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے سمران کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ اس کی حکمت اور رہنمائی کے حصول کے لیے آتے تھے۔ ان کی قیادت میں گاؤں نے ترقی کی، اپنے ارد گرد کی قدرتی دنیا کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے ہوئے۔ لیکن اپنی بڑھتی ہوئی شہرت کے باوجود سمران عاجز اور اپنی جڑوں سے سچا رہا۔ وہ جنگل میں گھومتا رہا، اس کا دل حیرت سے بھرا ہوا تھا اور اس خوبصورتی کے لیے شکر گزار تھا جس نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اور اس طرح سمران کا افسانہ، وہ لڑکا جس نے جنگل کی آواز سنی، آنے والی نسلوں تک زندہ رہے اور ان سب کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے اسے سنا ہے اس دنیا کی پرورش اور حفاظت کی اہمیت جس کو ہم گھر کہتے ہیں۔